یہ کافی پرانے زمانے کی بات ہے جب پرستان کے لوگ انسانوں کی دنیا میں آتے تھے اور بعض اوقات انسان بھی پرستان میں بطور تفریح چلے جاتے تھے۔ ان دنوں پرستان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ طاقت کے لحاظ سے بہت طاقتور تھا۔ اس کے علاوہ کئی لاکھ فوج بھی اس کے ماتحت تھی اور ساتھ ہی ساتھ بے شمار ہیرے اور جواہرات بھی اس بادشاہ کے قبضے میں تھے۔ لیکن اس کے باوجود بہت رحم دل اور نیک فطرت تھا۔ کوئی بھی غریب پری یا پریزاد اس کے دربار سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ بادشاہ اپنی عوام کو بھی اپنی اولاد کی طرح سمجھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تمام پرستان کے لوگ بادشاہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو دو خوبصورت بیٹیوں سے نوازا تھا۔ بڑی بیٹی کا نام ستارہ پری تھا، جو کہ اپنے ماں باپ کی طرح بہت رحم دل اور سادہ طبیعت واقع ہوئی تھی۔ اس کے برعکس چھوٹی بیٹی جس کا نام چاند پری تھا، وہ اپنے باپ اور بہن کی نسبت بالکل کم عقل اور سنگ دل ثابت ہوئی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک غریب پری جس کو چند پیسوں کی ضرورت تھی، وہ ناسمجھی کی وجہ سے چاند پری کے پاس آ گئی اور اس سے کچھ امید باندھی۔ مگر چاند پری نے اس کو کہا کہ تم غریب پریزاد ہمارے ملک پر گندگی کا ایک دبا ہو اور پیسے مانگنے اس طرح آ جاتے ہو جیسے یہ تمہارے باپ کی جاگیر ہے۔ اتنا کہنے کے بعد چاند پری نے اپنے غلاموں کو بلایا اور ان کو کہا کہ اس بدذات کو دو کوڑے مار کر محل سے باہر نکال دو۔ چنانچہ اس پری نے رونا شروع کر دیا کہ خدا کے واسطے چاند پری مجھ پر رحم فرمائے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے جو میں نے آپ سے پیسے مانگے۔ ابھی غلاموں نے پری کو پکڑا ہی تھا کہ اتنے میں ستارہ پری اس جگہ پر آ گئی۔ اس نے جب اس جگہ پر شور شرابہ دیکھا تو چاند پری سے پوچھا کہ بہن بات کیا ہے، تم بہت غصے میں دکھائی دے رہی ہو۔ تو چاند پری نے نہایت غصے میں جواب دیا کہ دیکھو، تم مجھ سے بڑی ضرور ہو، مگر تم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم میرے ذاتی معاملے میں دخل دو۔ اس پر ستارہ پری نے جواب دیا، تمہاری اسی عادت کی وجہ سے تمام پرستان تم کو پاگل پری کہتا ہے۔ یہ سن کر چاند پری اور زیادہ گرم ہو گئی اور بولی، دیکھو تم یہاں سے چلی جاؤ ورنہ مجھ سے کوئی بدتمیزی سرزد ہو جائے گی۔ اس پر ستارہ پری نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ اس پری کا کیا قصور ہے؟ چاند پری نے جواب دیا کہ اس کا صرف یہ قصور ہے کہ یہاں ان کے باپ دادا کی جائیداد ہے جو بھیک مانگنے چلے آتے ہیں۔ یہ سن کر ستارہ پری فوراً سمجھ گئی کہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے فوراً غلاموں کو حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دو، اور ہاں چاند پری بہن، اس پری کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ یہ سن کر غلاموں نے اس پری کو چھوڑ دیا۔ ستارہ پری اس غریب پری کو اپنے ساتھ لے گئی، اس کی کچھ مالی مدد کی اور ساتھ ہی اپنی بہن کی طرف سے اس سے معافی مانگی۔ اتفاق سے اسی وقت ایک فرشتہ سیرت بزرگ جو پرستان میں کسی کام سے آئے ہوئے تھے، وہ یہ سب معاملہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا کہ چاند پری تو بالکل پاگل ہے بلکہ ظالم ہے۔ اگر اس پری کو سزا نہ ملی تو پرستان میں رہنے والوں کے لیے آفت بن جائے گی۔ بس انہوں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں دربار میں جاؤں گا۔ بس دوسرے دن جب دربار لگا ہوا تھا اور دربار میں بڑی رونق تھی، سونے کی 3 کرسیاں سامنے تخت پر بچھی ہوئی تھیں۔ درمیان میں پرستان کا بادشاہ بیٹھا تھا، ایک طرف ستارہ پری بیٹھی تھی اور دوسری طرف چاند پری بیٹھی تھی۔ بادشاہ سلامت ہر ایک کوئی فریاد سن رہے تھے اور بڑے انصاف سے فیصلے کر رہے تھے۔ تمام لوگ خاموشی سے بیٹھے تھے کہ اچانک سامنے سے ایک سفید لباس میں ایک بزرگ نمودار ہوئے اور فوراً شاہ پرستان کے سامنے پہنچ گئے۔ بادشاہ نے بڑے غور سے ان کی طرف دیکھا اور پھر ان کے آنے کی وجہ پوچھی۔ اس پر وہ بزرگ کچھ دیر کے لیے خاموش رہے، پھر انہوں نے اپنی خاموشی کو توڑا اور کہا کہ اے بادشاہ، کیا میں تجھ سے کچھ مانگوں تو دے گا؟ اس پر بادشاہ نے بڑے پیار سے جواب دیا، ہاں ضرور، اگر میرے بس میں ہوا تو میں اپنی جان دے کر بھی آپ کو وہ چیز ضرور دوں گا۔ اس کے بعد یہ سن کر وہ بزرگ بولے، مجھے تمہاری جان کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک دن کے لیے آپ مجھے تخت پر بٹھا دیں۔ پرستان کے بادشاہ نے جب یہ سنا تو وہ بڑا حیران ہوا، یہ تو بڑی عجیب قسم کی خواہش ہے۔ مگر بادشاہ کو معلوم تھا کہ آج تک کوئی بھی سوالی اس کے در سے خالی ہاتھ نہیں گیا ہے اور یہ بھی نہیں جائے گا۔ بس بادشاہ نے کہا، آئیے جناب، آپ میری کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر جیسے ہی بادشاہ کرسی سے اٹھنے لگا، چاند پری ایک دم اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چاند پری کی دونوں آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی گرجدار آواز میں کہا، اے ذلیل بدذات بوڑھے، تجھے ہمت کیسے ہوئی اس قسم کی خواہش کرنے کی؟ تجھے تیری اوقات بھول گئی جو تو نے ایسی جرأت کی؟ بادشاہ نے چاند پری کو چپ کرا دیا، مگر اس بوڑھے بزرگ نے جواب دیا، ہم تو اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، ہمیں اس بادشاہت سے کیا لینا ہے؟ یہ تو صرف بادشاہ کا امتحان تھا جس میں وہ پورا اترا، اور خاص طور پر چاند پری کا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ پری بہت بدتمیز اور ظالم ہے۔
اس لیے میں نے اس قسم کی خواہش ظاہر کی تاکہ یہ پاگل پری اپنے اندر کا گند باہر نکالے، اور اب اس پری کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی، کیونکہ اس نے غریب پریوں اور پریزادوں پر بہت ظلم کیے ہیں، ان کی زندگیوں کو اجیرن بنا رکھا ہے۔ یہ کہہ کر اس بزرگ نے چاند پری پر ایسی پھونک ماری کہ اس کا تمام جسم پتھر کا بن گیا، مگر گردن سے سر تک زندہ رہا، تاکہ چاند پری اپنی حالت پر آنسو بہا سکے۔ بادشاہ نے جب اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً اس بزرگ کے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگا، اے بزرگ، میری بیٹی کو معاف کر دو۔ اس بزرگ نے جواب دیا، تیری بیٹی بڑی ظالم ہے، اور ہاں، غور سے سنو، میں نے اس کو پتھر کا بنا دیا ہے، مگر اس کو واپس انسان بنانا میرے بس میں نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ سب کے سامنے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بزرگ کے غائب ہو جانے کے بعد تمام لوگ واپس چلے گئے۔ بادشاہ اور ستارہ پری کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ چاند پری بھی اپنی حرکتوں کو یاد کر کر کے زاروں کو تار رو رہی تھی، مگر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ ستارہ پری نے چاند پری سے کہا، بہن، میں نے تم کو کئی بار سمجھایا تھا کہ کبھی کسی سے بدتمیزی مت کرو، کسی پر ظلم مت کرو، مگر تم ہمیشہ میری باتوں کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ اب تم نے دیکھ لیا اس کا انجام۔ یہ سن کر چاند پری نے کہا کہ میں نے اب سچے دل سے توبہ کر لی ہے، مگر بہن، مجھے مصیبت سے نجات دلاؤ، ورنہ میرا گلا دبا کر مجھے ختم کر دو، کیونکہ ایسی زندگی سے موت بہتر ہے۔ اس پر ستارہ پری نے کہا کہ تم ہمت مت ہارو اور ہمیں سوچنے کا موقع دو۔ چاند پری کے پتھر بن جانے کے بعد ستارہ پری اس کے ساتھ ہی رہتی تھی تاکہ اس کو اپنے اکیلے پن کا احساس نہ ہو۔ اس کے علاوہ وہ کافی غور بھی کر رہی تھی کہ چاند پری کو اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا دلایا جائے۔ آخر اس کی سمجھ میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ہمارے پرستان میں ایک بہت نیک اور شریف بزرگ بھی تو ہیں، اگر ہم ان کے پاس جا کر ان کے پیروں میں گر جائیں تو مجھے امید ہے کہ وہ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے۔ یہ بات پرستان کے بادشاہ کو سمجھ میں آ گئی، چنانچہ دوسرے دن وہ دونوں اس بزرگ کے پاس پہنچ گئے جو کہ پرستان کے جنگل میں رہتے تھے۔ بادشاہ نے فوراً جا کر ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور زاروں کو تار رونے لگا۔ اس پر بزرگ جو اپنی عبادت میں مصروف تھے بولے، اٹھو بیٹا، میں سب جانتا ہوں کہ تم کس لیے میرے پاس آئے ہو، مگر یہ بات یاد رکھو کہ اس پری کو سزا بالکل ٹھیک ہوئی ہے، مگر وہ اب پہلے سے کافی ٹھیک ہو چکی ہے۔ بادشاہ اور ستارہ پری نے بزرگ سے کہا، وہ اب کبھی کسی سے برا سلوک نہیں کرے گی، آپ چاند پری کو دوبارہ صحیح حالت میں لانے کے لیے کچھ بتائیں۔ اس پر وہ بزرگ بولے، چند منٹوں کے لیے مجھے سوچنے کا موقع دو، انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا۔ اس کے بعد وہ بزرگ خاموش ہو گئے اور انہوں نے اپنی دونوں آنکھوں کو بھی بند کر لیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ تک سوچنے کے بعد انہوں نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور بولے، سنو، انسانوں کی دنیا میں جنوب کے جنگل کی طرف ایک دریا ہے، اس دریا میں مچھلیوں کی ملکہ رہتی ہے جس نے ایک مرغی پال رکھی ہے۔ اس مرغی کو حاصل کر کے اس کو ذبح کر کے اس کے خون سے چاند پری کو نہلایا جائے تو پری اپنی اصلی حالت میں دوبارہ واپس آ سکتی ہے۔ یہ سن کر ستارہ پری نے کہا، مگر وہ مرغی جس سے جل پری محبت کرتی ہے ہمیں کیسے دے دے گی؟ یہ سن کر اس بزرگ نے ایک پھول ستارہ پری کو دیا اور کہا، سنو، آج چاند کی 11 تاریخ ہے، تم چاند کی 14 تاریخ کو اس رات کو اس دریا پہ پہنچ جانا، کیونکہ چاند کی 14 تاریخ کی رات کو مچھلی ملکہ اپنے دریا میں سے نکل کر خشکی پر آ جاتی ہے۔ ان دنوں مچھلی کے سر میں بہت شدید قسم کا درد ہوتا رہتا ہے۔ اگر تم یہ پھول اس مچھلی کو کھلا دو گی تو وہ فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ بس جس وقت وہ ٹھیک ہو جائے گی تو خوش ہو کر تم سے پوچھے گی کہ تم کیا چاہتی ہو، بس تم انعام میں اس مرغی کو مانگ لینا، وہ ضرور مرغی تمہارے حوالے کر دے گی۔ اس کے بعد وہ بزرگ خاموش ہو گئے۔ ستارہ پری نے اس پھول کو بڑی حفاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے بعد اس بزرگ نے کہا، اب تم جا سکتے ہو کیونکہ میں نے عبادت کرنی ہے۔ اس کے بعد وہ بزرگ اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے اور ستارہ پری اور بادشاہ واپس اپنے محل میں آ گئے۔ محل میں آنے کے بعد بادشاہ نے کہا، کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا تو اس وقت میری مصیبت میں کام آتا، اب میں خود اس دریا پر کیسے جاؤں گا؟ مگر یہ سن کر ستارہ پری نے کہا کہ جب تک آپ کی بیٹی زندہ ہے آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس پر بادشاہ نے کہا، مگر آپ کیسے اکیلے وہاں پر جائیں گے؟ اس پر ستارہ پری بولی، ابا حضور خدا پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ 14 تاریخ بھی آ گئی، ہر طرف چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ ستارہ پری انسانوں کی دنیا میں پہنچ گئی، جہاں پہنچ کر اس نے جنوب کی طرف اپنا رخ کیا۔ چند لمحوں میں اس کو وہ جنگل مل گیا جس جگہ وہ دریا تھا۔ ستارہ پری اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ اڑ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کی محنت کے بعد اس کو وہ دریا مل گیا، بس وہ فوراً اس کے کنارے پر اتر گئی اور ملکہ مچھلی کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر کے بعد ستارہ پری نے دیکھا کہ ایک سبز رنگ اور سنہرے رنگ کی بڑی مچھلی پانی میں سے باہر نکل آئی ہے اور خشکی پر لیٹ کر ہائے ہائے کرنے لگی ہے۔
بس موقع اچھا تھا، ستارہ پری جل ملکہ کے پاس پہنچ گئی اور کہا کہ بہن، مجھے معلوم ہے تمہارے سر میں درد ہے، میں پرستان سے یہ پھول لے کر آئی ہوں، تم اس کو کھا لو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ بس جل ملکہ نے فوراً وہ پھول کھا لیا، چند منٹوں میں وہ مچھلی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب سنہری مچھلی نے پری سے اس کے آنے کی وجہ پوچھی تو پری نے شروع سے آخر تک سب کچھ بتا دیا۔ ملکہ مچھلی نے کچھ دیر سوچا، اس کے بعد دوبارہ دریا میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ جب باہر آئی تو مرغی اس کے اوپر بیٹھی تھی۔ وہ مرغی اس نے ستارہ پری کے حوالے کر دی۔ ستارہ پری نے اس کا شکریہ ادا کیا اور مرغی کو لے کر فوراً اپنے محل میں پہنچ گئی۔ وہاں بادشاہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بس اس کے بعد مرغی کو ذبح کر کے اس کے خون سے چاند پری کو نہلایا گیا۔ وہ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ چاند پری ٹھیک ہونے کے بعد اپنے باپ اور اپنی بہن سے بھی زیادہ نیک اور شریف ہو گئی تھی۔ اب وہ کسی پر ظلم نہ کرتی بلکہ غریبوں کی مدد بھی کرتی تھی اور اپنے سے بڑوں سے ادب اور تمیز سے پیش آتی تھی۔